بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے آگے جو مضمون چل رہا ہے وہ منافقین کے حوالے سے ہے۔ رب کائنات نے یہاں ان کی خباثتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے ایمان کی نفی فرمائی۔ منافق جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا اس کا ظاہر کچھ ہو اور اس کا باطن کچھ ہو، اور قرآن پاک میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا جو مقام ہے آخرت میں، درجہ جو ہے وہ کہاں ہوگا، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور پھر منافقت کی قسمیں بھی ہوتی ہیں، اس میں دو کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی، ایک ہوتا ہے منافق عملی۔ منافق عملی اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر و باطن تو اسلام کے مطابق ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور دل سے بھی تصدیق کرتا ہو، لیکن عمل میں اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، یعنی کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی اس پر کار بند ہو گئے، کبھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، یعنی عمل میں قول و فعل میں تضاد ہو، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا وعد خلف، جب وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا اس کے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، یعنی یہ عمل کے حوالے سے ہے۔ اور جو اعتقادی منافق ہیں، عمل کا جو منافق ہوگا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے، وہ توبہ کرے، جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی سے، امانت میں خیانت کرنے سے رک جائے۔ لیکن جو اعتقادی منافق ہیں، یعنی جس کے عقیدے میں منافقت ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی یہاں عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے اس پر احکام شریعہ لاگو ہوتے ہیں اور وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اس نے اللہ کو ہی نہیں مانا، فرشتوں کو ہی نہیں مانا، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے وہ ان کے قریب تک نہیں گیا، تو ایسی صورت میں اس کے عمل تو اب ہندو بھی عمل کرتے ہیں، سکھ بھی عمل کرتے ہیں، ان میں بھی لوگ جو اچھے کام کرنے والے موجود ہیں، لیکن ان کو ان کے وہ اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ یہاں عقائد کی بات ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، عملی منافق کی بخشش ہو سکتی ہے، توبہ کرے گا، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو چاہے گا تو بخش دے گا، لیکن جو عقیدے کا منافق ہو، جس کا اعتقاد درست نہ ہو، جس کا نظریہ درست نہ ہو، تو اس کی بخشش جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ عین مومن نہ بن جائے، صحیح طور پر مسلمان نہ بن جائے۔ تو یہاں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، بعض ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ اب اللہ پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ ان شرائط میں سے ہے جس کے ساتھ انسان جو ہے مومن بن جاتا ہے۔ آگے پھر رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، جو ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہاں ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ اب اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وما هم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی ان کے ایمان کی نفی خود رب کائنات نے فرما دی کہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے اور اللہ کے جو فرمودات ہیں ان میں سے جو قیامت ہے اس پر جو ایمان لاتا ہے، اب اس کو چاہیے تو مومن تسلیم کرنا، لیکن جس نے مومن تسلیم کرنا ہے وہ ذات خود ان کے ایمان کی نفی کر رہی ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک باقاعدہ صورت ہے، سورۃ منافقون، وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، محبوب آپ کے پاس جو منافق آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ فرماتا ہے اللہ بھی خوب جانتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، میرے محبوب ہیں، لیکن ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں منافق۔ اب یہاں اللہ پاک نے ان کے ایمان کی نفی فرمائی کہ اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور وہاں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر بھی ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہیں۔ تو یہاں غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، حضور علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی گواہی بھی دیتا ہوں تو چاہیے کہ ان کے ایمان کی تصدیق ہونی چاہیے۔ اللہ ان کی نفی فرما رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب جیسے ماننا چاہیے تھا ویسے نہیں مانتے، یعنی ان کے زبان پر کچھ ہے، ان کے دل میں کچھ ہے۔ اب یہ منافقین کی جس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے یہ نزول قرآن کے زمانہ میں تھی۔ ان میں سب سے بڑا منافق جو تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اور یہ ان میں سے اکثر یہودی تھے۔ یہ اپنے مطلب کی براری کے لیے، مطلب اپنا کام پورا کرنے کے لیے، ان کا کام پورا ہو جائے، اپنے فوائد اٹھا لیں، وقتی طور پر اپنے آپ کو انہوں نے مسلمان ظاہر کیا اور اپنے آپ کو اسلام کا خیر خواہ سمجھا اور بتایا، اور وہ سارے کے سارے جو ہے باقاعدہ طور پر نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، اور کہیں جہاد پر جانے کی بات ہوتی تو وہاں بھی مشورے وغیرہ بھی دیتے۔ تو منافقین نے خصوصیت سے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، تو اللہ پاک نے ان کے ایمان کی نفی فرمائی۔ کیوں فرمایا؟ جو ظاہراً اپنا اسلام ظاہر کرے لیکن حقیقتاً جو ہے وہ اپنے دل سے اسلام کو قبول نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے، وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو فراڈی ہے، اور وہ منافق ہے، یعنی اس کی زبان پر کچھ ہے، اس کی دل میں کچھ ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں بزعم خیش، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز شروع کر لیتے ہیں اور قرآن کی بات کریں گے، اسلام کی بات کریں گے، لیکن جیسے ہی پس پش جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں در حقیقت۔ جیسے ہی وہ مسلمانوں سے پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے تو ان کو کیسے بے وقوف بنا دیا، ہم نے تو ان کو ایسے معاذ اللہ جو ہے ایسے لفظ کہ ہم نے تو ان کو ایسا کر دیا ویسا کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے اندر سے ہیں نہیں، اور یہ ایسے اپنے آپ کو شو کرنا کہ ہم باقاعدہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں بزعم خیش، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ۔ اب یہ باتیں چلے ایک مسلمان کو پتہ نہ ہو، ایک صحابی کو پتہ نہیں ہے، ایک مثال پیش کر رہا ہوں، لیکن جس کے لیے ایمان لائے، جس کی ذات پر ایمان لائے، تو کیا خیال ہے اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ ان کے دل میں کچھ ہے، ان کی زبان پر کچھ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بیماری کیا ہے؟ بیماری جو ہے منافقت کی ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ یہ منافقت کی بیماری ہے کہ وہ اسلام اور بانی اسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مخالفت میں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب یہاں منافقین کا ایک اور جو ہے وہ خباثت کا پہلو سامنے نظر آیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی منافق جو ہے وہ جھوٹ بھی، ظاہر سی بات ہے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا اور جھوٹ، یہ تو بہت بڑی لعنت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الا لعنت اللہ الکاذبین، فرمایا جو جھوٹ بولے تو اللہ کی اس پر لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب یہاں قرآن پاک نے ان کے جھوٹ کا ذکر فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ظاہر جھوٹ بولنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ گناہ تک پہنچاتا ہے اور گناہ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور پھر جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے کہ کب میں جھوٹ بولوں، کوئی ایسی بات ہے بطور مزاح، اور بطور مزاح بھی جھوٹ بولنا منع ہے۔ یعنی جھوٹ جو ہے وہ ایسی لعنت ہے جو اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کرتی ہے۔ لعنت کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جو سچا ہوگا اس پر رحمت ہے، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو لعنت اس کو ملتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو سچ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ اب یہاں تو ہمارے ہاں تو اللہ ماشاء اللہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لوگ جو ہیں وہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں اور حقائق کو چھپا کر جو ہے ایک مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ مومن کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو یہاں جو جھوٹ ہے یہ رزق کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ لوگ جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔
یہ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور امام مسلم ایک روایت لے کر آتے ہیں حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ جو بات سنی ہے ایسے کسی نے آگے اس کو کہہ دیا اور اس نے اس پر یقین کر لیا اور پھر آگے اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اور یہ سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں ان کو خاص کر اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جیسے کوئی ہم پوسٹ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب یہ پوسٹ آ گئی ہے تو فوراً دیکھا جی بات لکھی ہوئی ہے، تحقیق بھی نہیں کرتے کہ کیا درست ہے یا غلط ہے اور فوراً اس کو آگے شیئر کر دیا۔ یہ اگر وہ جھوٹ ہے جو جس نے پوسٹ بنائی ہے، اگر اس نے بغیر تحقیق کے بنا دی تو اس کا وبال اس پر ہے، اور آگے جب جہاں جہاں لوگ اس کو شیئر کرتے رہیں گے اور جس نے پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ تو اس سے خاص کر بچنا چاہیے۔ اب یہاں تو جیسے کوئی اچھی بات ہوتی ہے اس کو فوراً جو ہے، اور کہیں نہ بھی ہو تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ جناب مولا علی پاک کا فرمان ہے، یا کسی امام کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا فرمان ہے، یا حضور غوث پاک کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے خام خواہ بات کوئی بھی اچھی دیکھ کر اس کو کسی کی طرف منسوب کر کے اور کہہ دینا کہ جناب یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے، تحقیق کرتے نہیں اور آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اب جیسے یہ رمضان شریف کا چاند نظر آیا تو جو اس نے جس کو مبارکباد دی تو وہ جنتی ہے، یا ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا، یا جس نے عید کا چاند دیکھ کر یہ وہ آگے پھیلایا، کس کو خبر دی، تو یہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، اس کی کسی قسم کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ جو سنی سنائی بات آگے ایسے بغیر تحقیق کے بیان کر دے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور آگے دوسری روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری زمانہ میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے، یعنی ایسے جھوٹے لوگ، ایسے فراڈی لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، فرمایا ایسے جھوٹے اور دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ یعنی ایسی ایسی باتیں بیان کرنا کہ نہ میں نے سنی نہ میرے باپ دادا نے سنی، خود نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا ایسی ایسی احادیثیں بیان کریں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ فرمایا تم ان سے دور رہو، وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب یہاں اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جو لوگ ایسے پوسٹ کو یا کوئی بات کو ایسے ہی اپنی طرف سے، اچھا پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندے نے تھوڑی بات کی ہے، ایک بندے نے تھوڑی سی بات کی ہے، اگلا بندہ اس کو تھوڑا سا آگے پہنچانے کے لیے اس میں ایک دو لفظ اپنی طرف سے اضافہ کر دے گا، تھوڑا سا مرچ مسالہ لگا کے تاکہ چٹپٹی ہو جائے، اگلے بندہ جو ہے وہ توجہ سے اور انعماق سے اور بڑے غور سے میری بات سنے۔ تو اگلا بندہ جب آگے بیان کرے گا تو اس نے تھوڑا سا اور اس کو نمک مرچ مسالہ لگا دینا ہے، اس سے چوتھا بندہ آگے بیان کرے گا تو پھر آگے یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا سنی سنائی بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی آیت کا ترجمہ ہے تو الحمدللہ، اگر کوئی شخص اس کو شیئر کر رہا ہے تو کم از کم دیکھ تو لینا کوئی آیت ہے بھی کہ نہیں ہے، یا اس میں کوئی رد و بدل تو نہیں کر دیا گیا۔ آج کل آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی معاذ اللہ لوگ تعریف شروع کر رکھی ہے، اپنے مطالب اپنے مقصد کا مطالب و معانی و مفاہیم بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے دور رہنا چاہیے۔ آگے پھر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک بندہ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے جھوٹ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جو شخص ایمان کی تکمیل کے لیے جھوٹ کو نہیں چھوڑتا وہ اپنے آپ کو مکمل ایمان والا تسلیم نہیں کر سکتا۔ کامل و اکمل مومن کے لیے جھوٹ کا چھوڑنا ہر حال میں ضروری ہے۔ فرمایا اس وقت تک بندہ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور ریا کو ترک کر دے، خواہ وہ اس میں صادق ہو، یعنی ریاکاری دکھاوے کو بھی چھوڑے اور جھوٹ کو بھی چھوڑے۔ جب تک جھوٹ نہیں چھوڑے گا، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور یہاں تو بات بات پر دوست احباب مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر جھوٹ اکثر اوقات تو مائیں بچوں کو جھوٹ بول دیتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت موجود تھی، صحابیہ تھی، تو اس کے ایک بیٹا تھا کھیل رہا تھا، تو اس نے اس کو بلایا اور ایسے مٹھی بند کر کے اور اس کو کہا کہ اس میں کھجور ہے یا کوئی چیز تھی میٹھی۔ تو جب وہ قریب آیا اس نے مٹھی کھولی تو اس میں واقعی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا اگر اس میں یہ چیز نہ ہوتی جو اس کی ماں نے اپنے بچے کو کہی تو یہ بھی جھوٹ تھا۔
تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے۔ اب یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ قرآن پاک سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور قرآن پاک کے جو اصل مفہوم ہے اس تک ہم پہنچیں اور اس پر عمل کریں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صبح بیان فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے۔ میں نے دیکھا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا، یعنی ایک کوئی گرز نما ہوگا یا لوہے کا بہت بڑا سریا ہوگا یا کوئی اچھا خاصا وزنی ہتھیار ہوگا، اور اس نے وہ آنکڑا اس کی باچھ میں داخل کیا، یعنی یہاں منہ میں داخل کیا۔ وہ آنکڑا یعنی چلے اس کو کانٹا نما ہم کہہ لیتے ہیں، جس طرح وہ کسائی جو ہے وہ گوشت لٹکاتے ہیں، تو وہ آنکڑا اس طرح ہوگا، اس قسم کا کوئی ہتھیار ہوگا جو منہ میں ڈالا جاتا ہوگا۔ تو اس نے اس کی بانچ میں داخل کیا اور اس کی بانچ کو کھینچ کر اس کی گدی تک پہنچا، یعنی ایسے اس نے کھینچا اور یہاں تک لے آئے، یعنی ایسے اس کی بانچ کو یعنی منہ کو کھول دیا۔ پھر وہ آنکڑا اس نے دوسری بانچ میں داخل کیا تو یہاں سے کھینچ کر یہاں تک لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے میں پہلی بانچ، اب جب اس کو کھینچا تو یہ والی دوبارہ ادھر مل گئی، اب پھر دوبارہ اس کو کھینچا تو یہ والی دوبارہ ادھر پھر مل گئی۔ تو اسی طریقے سے یہ عمل جاری رہا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ جو شخص ہے جس کی بات جو ہے یہاں سے ادھر اور یہاں سے ادھر پہنچائی جا رہی ہے، یہ شخص بہت جھوٹ بولتا تھا، پھر وہ جھوٹ نقل ہو کے ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ یہ ان حضرات کے لیے غور و فکر ہے، کرنے کی جگہ ہے، جو بغیر بات کو، بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اور یہ وہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو اسی طرح قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا، یعنی ایک بات سنی اس کو آگے ایسے پھیلا دی، جھوٹ بولا پھر اس کو پھیلایا۔ تو بچنا چاہیے، خاص کر جو ہمارے سیاسی حضرات ہیں ان کو بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شریعت مطہرہ میں جھوٹ سختی سے منع ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنا اس میں تھوڑی سی رخصت دی گئی ہے۔ ایک انسان کب جھوٹ بول سکتا ہے؟ تین صورتیں ایسی ہیں جس میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ حدیث نبی پاک علیہ السلام خود فرماتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تین صورتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ نمبر ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے، یعنی اس کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ نمبر دو، جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر تین، لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ تین مقامات ہیں جس میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ہر وہ نیک مقصد جس کو صدق اور کذب دونوں سے حاصل کیا جا سکتا ہو، اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ یعنی ایک مقصد ہے، آپ اس کو جھوٹ بول کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، سچ بول کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا دکاندار ہے، کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، کوئی بھی چیز دکاندار فروخت کرنا چاہتا ہے، اب وہ جھوٹ بول کے بیچنا چاہے تبھی بک جائے گی، سچ بول کے بیچنا چاہے تبھی بک جائے گی۔ اب وہ اگر جھوٹ بول کر بیچتا ہے تو تب یہ حرام ہے۔ یعنی جس مقصد کو صدق اور کذب، جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل کیا جا سکتا ہو، ان میں سے اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ حرام ہے۔ اگر کسی نیک مقصد کو صرف جھوٹ بولنے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہو تو تب جائز ہے۔ مثلا اور کوئی راستہ نہیں اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مقصد نیک ہے، کام اس کا ٹھیک ہے، اب وہ جھوٹ بولے گا تو بات بنے گی، نہیں بولے گا تو اگلا بندہ اعتبار نہیں کرے گا یا اس کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور وہ مقصد اہم ہے، تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنے کی رخصت ہے۔ اور پھر وہاں پر جو ہے جھوٹ بولنا جائز ہے اگر کسی نیک مقصد کو صرف جھوٹ بول کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہو، اور وہ مقصد واجب ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ مثلا کسی شخص نے دیکھا ایک ظالم کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے یا تکلیف پہنچا رہا ہے، اور وہ جھوٹ بول کر اس کی جان بچا سکتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی جان بچانا فرض ہے، اس کی جان بچانا اس کے لیے فرض ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بندہ ظالم ہے اور وہ تو ایک ظاہر ہے جو کسی کو قتل کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو پہلے وہ غیر قانونی غیر شرعی حرکت کر رہا ہے، تو اب اگر اس کو وہ دیکھنے والا اگر جھوٹ بول کر اس کی جان بچا سکتا ہے، جھوٹ بول کر اس کو اس تکلیف سے بچا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کو بچائے، اور جھوٹ بولنا اس کے لیے واجب ہوگا کہ وہ جھوٹ بول کر اپنے مسلمان بھائی کی جان بچا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ظالم انسان کسی مسلمان کی امانت چھیننا چاہتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے،
کہ وہ جھوٹ بول کر جو ہے اپنا معاملات جو ہے کلیئر کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی لڑائی میں صلح کرانے کے لیے، مطلب دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اب ان دو بندوں کے آپس میں صلح کرانی ہے، اب یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے اس کی انبڑ ہو گئی ہے، تو تیسرا بندہ اس میں مزید اس کو، وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس کے بعد جاتا تو وہ تو یہ کہہ رہا تھا، تو ان کو بجائے اگر وہ ملنے کے قریب بھی ہوتے ہیں تو ان کو جدائی کرا دیتا ہے۔ لیکن اگر جو صحیح بندہ ہوگا وہ کہے گا نہیں یار، اس کے پاس جائے گا تو کہے گا یار وہ تو ایسے اس کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، وہ تو تمہارے بارے میں اچھی باتیں کرتا تھا، میں نے تو اس سے کل تمہارے بارے میں بہت اچھی بات سنی ہے۔ اب ادھر آئے تو اس کو کہے گا جناب تو ایسے اس کے خلاف ہوا پھرتا، وہ تو کل تمہاری تعریف کر رہا تھا فلاں جگہ پہ، میں اس کے پاس گیا تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، وہ تو تمہارے بارے میں اچھے خیالات رکھتا تھا۔ اب یہ اس کے اس فعل سے، اس کے اس قول سے دو بندے آپس میں مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ آپس میں اکٹھے ہو گئے اور ان کے دلوں میں بات ختم ہو گئی، تو اس کا ثواب بلکہ باقاعدہ اس کو ملے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے کسی کی صلح کرانے کے لیے اور کسی مظلوم کی دل جوئی کرتا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص نے چھپ کر زنا کیے، شراب پی اور حاکم اس کے متعلق سوال کرے تو اس کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ کام بے شک بے حیائی ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا بھی ایک بے حیائی ہے۔ اس طرح اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے آپ کسی مسلمان بھائی کا راز بتانے سے بھی انکار کرے۔ یعنی یہاں کتنا پردہ پوشی کا ایک سبق ہے کہ جو لوگ بات بات پر ہوتی کچھ بات نہیں اور اس کو اچھالتے ہیں۔ یہاں علامہ شامی احیاء العلوم میں آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ احیاء العلوم کے حوالے سے علامہ شامی کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص اس نے اللہ نہ کرے گناہ کر لیا ہے تو حاکم وقت سے اپنے آپ کو چھپائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا گناہ کا اعلان کرتا پھرے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اپنے آپ کو، چونکہ ایک تو گناہ کر لیا، اب اس کو پھیلا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، تو یہ اور گناہ ہے، گناہ پر گناہ ہے، تو اس صورت میں اپنے آپ کو اس سے بچائے اور چھپائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اس کا گناہ دیکھتا ہے تو اس کو اس پر پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اس نے تو جو کرنا تھا کر لیا، اس کو علیحدگی میں سمجھائے، لوگوں کے سامنے اس کو نہ پھیلائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کے گناہ پر مطلع ہوں اور پھر آگے کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو۔ تو یہ وہ صورتیں تھیں جن میں بندہ انسان جو ہے وہ گناہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب ایسے ہی بیوی کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں بھی بیوی کے لیے رخصت ہے۔ اب بیویوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم اپنے خاوند کے مالی معاملات دیکھ کر ہی اپنے مطالبات اس کے سامنے رکھیں۔ لیکن یہاں اگر کوئی بیوی ایسا کرتی ہے کہ جناب اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، وہ یہ کہتی ہے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اب وہ آئے دن گھر میں دنگا فساد کرتی ہے اور خاوند کے لیے بند صبر کرنی رہتی، یا اس کے لیے اس کا مطالبات جو ہیں، جو اس کی ڈیمانڈ ہے خاوند کی، وہ پوری نہیں ہو پا رہی، تو اس صورت میں خاوند کسی حد تک جو ہے وہ اس کو بھی راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، اور فرمایا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس سبب بما کانوا یکذبون، جو وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی جھوٹ بولتے تھے۔ اب جھوٹ بولنے کی جو تشریح ہے وہ ہم نے تفصیل سے کر دی، آگے انشاءاللہ مزید بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔